جی السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ ندیم خان۔ جیسا کہ ہم نے ویسٹر پروگرامز میں پہلے مختلف لوگوں کو مدعو کیا اور مختلف ایشوز پر بات کی، لیکن اس وقت پاکستان کا، صرف لاہور کا نہیں پورے پاکستان کا جو سب سے بڑا اور اہم ایشو ہے وہ ہے پٹرول کی قیمت میں اضافہ۔ پٹرول کی قیمت میں 25 روپے 58 پیسے ایک ہی دن میں اضافہ کر دیا گیا، جس پر پوری قوم جو ہے، پوری پاکستانی عوام حکومت پر اس وقت جو ہے برہم ہے اور سخت ناراض ہے، غصے میں دکھائی دیتی ہے۔ ایک طرف کرونا، لاک ڈاؤن، کاروبار جو ہے وہ ختم اور مہنگائی اتنی زیادہ، اس کے باوجود پٹرول کا بم جو ہے وہ عوام پر گرا دیا گیا۔ اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ کاف کے مرکزی نائب صدر یوتھ ونگ رضائے مصطفیٰ چودھری صاحب سے۔ رضائے مصطفیٰ چودھری صاحب، آپ اتحادی ہیں حکومت کے، کیا آپ نہیں سمجھتے یہ وہ وقت تھا جب عوام کو ریلیف ملنا چاہیے تھا؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ وقت تھا جب غریب جو طبقہ ہے اس کو کوئی ریلیف ملنا چاہیے تھا؟ تو ایسی صورت میں ایسے اقدامات کرنے کیا صحیح ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ایمانداری سے آپ کو تھوڑا سا اپنے چونکہ میں نے باتیں اس قسم کی کرنی ہیں کہ جس میں مجھے پتہ ہے کہ جب یہ سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ جب یہ بات چلنی ہے تو بہت سے لوگوں کے اعتراضات اور اس پہ بہت سے معاملات آنے ہیں، اس لیے میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں نے 2018 کا جو الیکشن تھا اس میں چونکہ ہمارے سرگودا کے اندر کاف لیگ کے کوئی اس طرح سے جو ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں تھے، تو ہم نے اپنے جو ہمارے وہاں پہ ہمارا ایک دڑا تھا پی ٹی آئی کو جو بلانگ کر رہا تھا، میں نے ذاتی طور پہ ان کو سپورٹ کیا۔ ان کے لیے میں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر کے 2 مہینے کے لیے میں اپنے علاقے میں چلا گیا۔ میں نے لوگوں سے ووٹ مانگے، گھر گھر جا کے دروازے جو ہیں وہ بجا کے لوگوں سے ووٹ مانگے، گلی گلی، محلے محلے، ڈیروں پہ، کوئی ایسی جگہ ہم نے نہیں چھوڑی جہاں پہ ہم نے جا کے لوگوں سے ووٹ نہیں مانگے گا۔ میں نے ذاتی حیثیت میں نے جانی، مالی، ہر قسم کا، اور آج کے دور میں لوگوں کے پاس جو ہے نا سب سے زیادہ ٹائم کی کمی ہوتی ہے، تو میں نے 2 مہینے پراپر ٹائم دیا وہاں پہ جا کے ووٹ مانگے۔ یہ بیک گراؤنڈ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جب میں پی ٹی آئی کی یا اس گورنمنٹ کی پالیسیز کو جب میں تنقید کا نشانہ بناتا ہوں تو بہت سے جو ہے نا وہ فیس بک کے جو یوزر ہیں وہ اٹھتے ہیں اور وہ طرح طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ تو میرا ان کو سب سے پہلے یہ میں ان کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے بھی اسی پی ٹی آئی کے لیے الیکشن لڑا، ہم نے لوگوں سے ان کے لیے ووٹ مانگے، لیکن ہم نے اس ٹائم کے لیے نہیں مانگے تھے۔ ہمیں جو خواب دکھائے گئے تھے اور جو خواب ہم نے عمران خان کے کہنے پہ آگے لوگوں کو دکھائے، ہم نے بھی کسی کو جواب دینا ہے ان کا۔ اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں ندیم صاحب کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں بحیثیت پاکستان مسلم لیگ کاف کے ایک عہدیدار کی حیثیت سے نہیں، ایک عام آدمی کی حیثیت سے میں بات کروں کہ ایک عام آدمی کے آج جذبات ہمارے پاکستان کے اندر کیا ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک یکمشت 25 روپے کا اضافہ کبھی کسی حکمران نے نہیں کیا۔ کون حکمران کر رہا ہے؟ جس نے سب سے زیادہ اس قوم کو ریلیف کے، ان کو ایک نئے پاکستان کے، ان کو ایک تبدیلی کے، ان کو ایک سہولتیں دینے کے خواب دکھائے تھے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بحیثیت ایک عام انسان یا پاکستانی ہونے کے ناطے میرا آج یہ زیادہ حق بنتا ہے کہ میں یہ بات کروں کہ پیٹرول سستا کیا جاتا ہے جون کے مہینے میں، 12 یا 14 دن گزر جاتے ہیں تو آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ ایک نوٹس لیتی ہے۔ وہ ایک کیبنٹ میٹنگ کے اندر کہا جاتا ہے کہ جی بس اب یہ مافیاز جو ہیں یہ ہمارے ہاتھ سے نہیں بچیں گے۔ اس کے بعد سٹل آپ کی پوزیشن یہ رہتی ہے پاکستان کے اندر۔ میں ذاتی طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور کے اندر میں کل ایک پیٹرول پمپ پہ دوپہر کے ٹائم پہ گیا ہوں، میں وہاں سے کل یا پرسوں کی بات ہے، میں ایک جوہر ٹاؤن کا ایک بڑا مشہور ٹوٹل کا پمپ ہے، وہاں پہ 500 روپے سے زیادہ پیٹرول نہیں دیا جا رہا تھا۔ یعنی آپ کا وہ جو نوٹس لیا ہوا تھا مافیاز کو ختم کرنے کے لیے، اس کا اثر یہ تھا کہ کل تک لوگوں کو پیٹرول کس طرح سے مل رہا تھا، اور اس کا پھر مافیاز کی کمر توڑنے کے لیے کیا بہترین آپ نے علاج ڈھونڈا
کہ آپ نے ان مافیاز کو ہی جو ہے وہ ریلیف ان کو دے دیا بجائے عوام کے ریلیف دینے کے. اچھا یہ بتائیے گا کہ دیکھیں چینی کنٹرول سے باہر، آٹا کنٹرول سے باہر، ڈالر کنٹرول سے باہر اور اب پٹرول کنٹرول سے باہر، لیکن عوام کو 25 روپے کا اکٹھے جو ہے وہ بم گرا دیا گیا. کیا حکومت یہ بھی تو کر سکتی تھی کہ 5 روپے کا اضافہ کرتی، 10 روپے کا اضافہ کرتی، پھر مہینے بعد اور اضافہ کرتی؟ لیکن ان حالات میں جہاں کرونا کی وجہ سے کاروبار نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مسئلہ بن گیا ہوا ہے، ان حالات میں یہ پٹرول کی کو مہنگا کرنا. اور سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ جب پٹرول سستا ہوتا ہے تو پٹرول کی قلت ہو جاتی ہے، پٹرول ہی نہیں ملتا، عوام جو ہے وہ پٹرول پمپس پر خوار ہو جاتی ہے. جب پٹرول کے ریٹ بڑھا دیے گئے ہیں تو پٹرول پمپس کے اوپر پٹرول ہی پٹرول ہے. یہ لاجک سمجھ نہیں آتی، یہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کا ہر جگہ پہ، ہر سٹیج پہ، ہر فورم پہ بیٹھ کے یہ بات ہوتی تھی کہ میں کبھی مافیاز کے سامنے جو ہے وہ میں کبھی جھکوں گا نہیں. لیکن جھکنے کا عالم یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم یہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے اندر کہ ہمارے ہاں جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو تب پٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ تجویز کی جاتی ہیں یا ان میں رد و بدل کمی بیشی جو بھی کی جاتی ہے. لیکن یہ اتنا دباؤ تھا مافیاز کا اور ہمارے پرائم منسٹر کو جھکنے کا اتنا شوق تھا ان کے سامنے کہ 4 دن یا 5 دن جو ہمارے ریلیف کے رہتے تھے اس عوام کے، اس سے پہلے ہی اس کو جو ہے وہ سستا کر دیا گیا. دوسرا جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں عالمی مارکیٹ کی، تو عالمی مارکیٹ میں میرے جو پی ٹی آئی کے بھائی ہیں یہ تو ان کے تو کیلکولیٹر بہت تیز کام کرتے ہیں، تو یہ بھی کیلکولیٹر رکھیں اپنے، نکالیں، حساب کتاب لگائیں کہ اس ٹائم جو عالمی مارکیٹ میں قیمتیں چل رہی ہیں اس کے حساب سے پاکستان کے اندر میرا خیال ہے کہ 64 سے لے کے 70 روپیز تک وہ کوئی قیمت بنتی ہے تمام قسم کے ٹیکسز جو ہیں وہ لگا کے. تو آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے یہ جو 100 روپیہ کیا ہے تو وہ پھر عوام کو ایک تاثر یہ دیا گیا کہ بجٹ میں ہم آپ کے اوپر ٹیکس نہیں لگا رہے، لیکن یہ 30 روپے پر لیٹر یہ ایک عام آدمی، غریب آدمی سے ٹیکس نہیں لیا جا رہا، تو اور کیا ہے یہ؟ دوسرا آپ نے بات کی آٹا، گندم، چینی یا کوئی بھی ایشوز ادویات کے بھی آئے ہمارے ہاں، اس میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سارا ہی بلیم گورنمنٹ کو دینا ہمارا نہیں بنتا. اس میں ہم اپنے بھی گریبانوں کے اندر جان کے دیکھیں. ہم بحیثیت قوم اتنے بحث ہو چکے ہوئے ہیں. ہم وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا، ایک وہ مثال سب کو پتہ ہے کہ وہ لتر کھانے والی بادشاہ نے ایک پل بنانے والی، جو ہم وہ قوم ہیں. ہم نے پورا مہینہ باہر سے لتر کھا کھا کے پیٹرول ڈلوایا اپنی موٹر بائکس کے اندر، اپنی گاڑیوں کے اندر، ہر جگہ پہ. لیکن مجھے کوئی ایک احتجاج دکھا دے، کوئی ایک آواز اٹھی ہوئی دکھا دے کہ کسی نے کوئی اس کے اوپر آواز اٹھائی ہو. اس کے ساتھ ہی میں اپوزیشن کو بھی اس میں ذمہ دار اس طرح سے ٹھہراتا ہوں کہ اپوزیشن کا یہ ایک رول ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر کہ جب کوئی غلط پالیسیز آتی ہیں، جب کوئی غلط قسم کے اقدامات کوئی گورنمنٹ لیتی ہے تو اپوزیشن لوگوں کو موبلائز کرتی ہے، لوگوں کو اویئرنیس دیتی ہے، ان کو لے کے آتی ہے، ان کو سڑکوں پہ لے کے آتی ہے، ان کو احتجاج پہ لے کے آتی ہے، ایک پریشر بلڈ کرتی ہے حکومت کے اوپر. حکومت پریشر میں آ کے عوام کی ریلیف کے لیے فیصلے کرتی ہے. لیکن یہاں پہ تو معاملات ہی الٹ ہیں. نہ اپوزیشن کو کوئی فکر ہے، نہ ہمیں بحیثیت قوم، میں بھی اس قوم کا حصہ ہوں، ہمیں اپنی کوئی فکر نہیں ہے. ہم وہ ہر قسم کے جو معاملات ہیں ان کو سہتے بھی ہیں اور پھر بلیم بھی دیتے ہیں بیٹھ کے. تو یہ معاملات اس طرح سے نہیں چلیں گے. وہ میں آپ کو یہاں پہ ایک قتیل شفائی کا ایک بہت مشہور شعر ہے جس کو میں ہمیشہ کوڈ کیا کرتا ہوں، میں ہمیشہ اس سے موٹیویشن دیا کرتا ہوں کہ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. تو جب تک ہم لوگوں نے یہ ظلم سہنا ہے اور بس ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ڈرائنگ رومز میں یا گلی محلوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے ہم نے باتیں کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جانا ہے، تو کسی کے اوپر کوئی پریشر نہیں بننا ہے اس کا. اپنے حق کے لیے ہمیں خود اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں خود اپنے حق کی لڑائی لڑنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہو گیا ہے اس پاکستان کے اندر کہ اس کے پارلیمنٹ کے اندر عام آدمی اس کے رکن بن کے جائیں تاکہ ایک عام آدمی کے حالات اور واقعات اور ان کی پوزیشن کو وہاں پہ کنوے کیا جا سکے.
ہمارے ہاں ایم پی ایز ایم این ایز وہ بن کے جاتے ہیں جن کے لیے 500 روپیہ لیٹر بھی ہو جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ظاہر مصطفیٰ صاحب آپ حکومت کے اتحادی ہیں، یعنی حکومت ہیں آپ، تو یہ جتنی باتیں، یہ جتنی تنقید آپ نے حکومت پر کی ہے، اس میں یہ آپ پر بھی تنقید ہوتی ہے کیونکہ آپ اتحادی ہیں. پرویز الہی صاحب جو آپ کی جماعت ہے مسلم لیگ کاف، زوئی صاحب، یہ آپ لوگ ساتھ ساتھ ہیں. سب سے پہلے جہاں تک اپوزیشن کی بات کرتے ہیں، آپ کے اپوزیشن نے احتجاج نہیں کیا، اپوزیشن نے آواز نہیں اٹھائی، تو آپ کی جانب سے بھی آواز نہیں اٹھائی گئی. آپ کے جو چودھری برادران ہیں انہوں نے بھی آواز نہیں اٹھائی. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پوری قوم کو ایک بات یاد ہوگی آپ سمیت کہ جب عمران خان صاحب سیاست میں نئے نئے آئے تھے، ان کا پہلا نعرہ یہی تھا کہ میں نئے لوگ آگے لے کر آؤں گا، نیو جنریشن آگے لے کر آؤں گا، اور پارلیمنٹ کے اندر پڑھے لکھے نئے لوگ ہوں گے. جب وہ سیاست میں نئے نئے آئے تھے، اس کے بعد جب 12-15 سال وہ ون مین شو چلتے رہے قائد اعظم کی طرح، تو اس کے بعد سیاست میں جب ان کو وہ رسپانس نہیں ملا تو انہوں نے کوئی اب دیکھ لیں کہ ان کی جو پارلیمنٹ، جو ان کی جماعت ہے ساری، اس جو کابینہ ہے ان کی، اس کابینہ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، جو سابقہ کچھ جماعتوں کے لوگ ہیں. وہ کہاں گئے نئے لوگ؟ پاکستان میں تو تبدیلی آنی چاہیے تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پیغام دیں گے کہ یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ وہ جو نعرہ لگایا تھا عمران خان نے تبدیلی کا، وہ تبدیلی تو نہیں آئی. یا کیا یہ وہی تبدیلی ہے، اس کا نعرہ عمران خان نے لگایا تو جو آج ہو رہا ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی 200 خاندان ہیں پاکستان کے اندر. آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. میں آپ کو بہت زیادہ پیچھے نہیں لے کے جاتا. میں آپ کو 2000 اور جو غالباً مشرف کے دور میں جب پہلا الیکشن ہوا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں تب نون لیگ سے لوگ جو ہے نا وہ پیراشوٹ کے ذریعے وہ کاف لیگ کے اندر آئے. جب 2008 کا الیکشن ہوا تو وہی کاف لیگ چھوڑ کے پیپلز پارٹی کی طرف گئے. جب 2013 کا الیکشن آیا تو وہی لوگ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے نون لیگ کے اندر آئے. 2018 میں وہی لوگ پھر نون لیگ کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کے اندر آئے. تو یہ ایک میوزیکل چیئر کا پروگرام ہمارے ہاں پاکستان میں شروع ہوا ہے. یہ ایک میوزیکل چیئر کا وہ دائرہ ہے جس میں یہ لوگ گھومتے ہیں، اپنی اپنی باری پہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں. اس پارلیمنٹ کے نام پہ جو کروڑوں اربوں کے فنڈز ہیں ان کو انجوائے کرتے ہیں. یہاں پہ ایک عام آدمی کے لیے کوئی نہیں سوچتا. میں اسی لیے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک عام آدمی کے لیے پاکستان کے ہاں ایک سیاسی کلچر ہی ایسا نہیں ہے. جس ملک میں الیکشن جیتنے کے لیے آپ کو 5-6 کروڑ روپیہ خرچ کرنا پڑے، وہاں پہ ایک عام آدمی کس طرح پارلیمنٹ کا حصہ بن سکتا ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی قانون سازی کے ذریعے یہاں پہ کسانوں کی نمائندگی ہونی چاہیے، یہاں پہ ایک عام آدمی کی نمائندگی ہونی چاہیے، یہاں پہ لیبر کی نمائندگی ہونی چاہیے، یہاں پہ ہر اس طبقے کی نمائندگی ہونی چاہیے جو طبقہ اپنی محرومیوں کو جانتا ہے، جو طبقہ اپنے اوپر ہونے والے پچھلے 70-75 سال سے جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کو جانتا ہے. جب تک یہ نمائندگی نہیں ہوگی آپ کے ہاں یہ پارلیمنٹری جو سسٹم ہے یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. یہاں عوام کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. یہاں پہ ہمیشہ عوام دوست نہیں بلکہ عوام دشمن بجٹ آیا کریں گے. یہاں پہ پالیسیز وہ بنا کریں گی. اور سب سے بڑھ کے میرا اس عوام کے لیے ایک یہ میسیج ہے کہ ہم اس مسلط سے باہر آئیں. ہم اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہم کس پارٹی سے یا کس پارٹی سے نہیں ہیں. غلط کو غلط اور سچ کو سچ جب تک ہم نہیں کہیں گے تب تک یہاں پہ حقیقی معنوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. رہی بات آپ نے میری پارٹی سے متعلق بات کی تو میں ندیم صاحب آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میں پچھلے 2 سال سے ہمیشہ اس موضوع پہ بات کرتا ہوں. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کو اس پہ بھرپور قسم کا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے. ایک تو ہماری پارٹی، بہت سے عام آدمیوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ہماری پارٹی کو شاید عمران خان کی حکومت بچانے کے لیے بس کندھے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہوا ہے. ان کو ایک منسٹری ملی ہوئی ہے وفاق کے اندر اور جتنی ان کی سے ہے وہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. لیکن پھر بھی ہماری پارٹی کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے دن یہ گزر رہے ہیں ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. تو یہ جب کشتی ڈوبے گی نا
تو یہ ہمیں بھی لے ڈوبے گی ساتھ۔ رضا مصطفیٰ صاحب، آپ نے عوام کو بھی پیسیج دے دیا، اب آخر میں صرف آپ کا حکومت کے لیے کیا پیغام؟ نہیں، میرا آج ندیم صاحب میرا حکومت کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے، آج میرا صرف اس عوام کے لیے پیغام ہے۔ میں بہت ہی یوں سمجھیں کہ خدا کے لیے میں مد بننا کہہ لیں، ایک ریکویسٹ کر لیں، میں ہاتھ جوڑ کے ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے حق کو لینا سیکھیں، اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا سیکھیں۔ جب تک ہم اپنے حق کے لیے، اپنے رائٹ کو لینے کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہنا ہے۔ وہ جیسے پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ اسی 100 گنڈے بھی کھانے نے تے 100 لتر بھی کھانے ہیں۔ اس لیے ایک شعر کے ساتھ آپ سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس اس کی سزا ہے۔ تو یہی میں کہوں گا، اس سے زیادہ میں اور جی بہت شکریہ آپ رضا مصطفیٰ چودھری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ رضا مصطفیٰ چودھری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور پارلیمنٹ کے اندر نئے لوگ آنے چاہیے جن کا پہلے سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اور دوسری بات، جو لوگ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، ظلم کرنے والا بھی اتنا ہی گنہگار ہے جتنا ظلم سہنے والا۔ شاید حکومت کی کوئی مجبوریاں ہوں گی، شاید حکومت کو کوئی مسئلے ہوں گے جس کی وجہ سے حکومت نے اتنا بڑا اقدام لیا، یا ایک بار حکومت کو اپنے اس فیصلے کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت حالات ایسے نہیں تھے کہ ایسا فیصلہ آتا، اور اتنی مہنگائی پہلے ہی ہو چکی ہے، اور حالات جو ہیں وہ پہلے غریب اور سفید پوش طبقے کے لیے بہت زیادہ خراب ہے۔ تو حکومت کو اپنے فیصلے پہ غور کرنا چاہیے۔ بجٹ میں بھی کوئی ریلیف نہیں ملا عوام کو، عوام کی بڑی توقعات تھیں اس حکومت سے، اس بجٹ سے۔ عمران خان نے تبدیلی کا وعدہ کیا تھا، اور عوام کی امیدیں 2 سال سے اس تبدیلی کو دیکھنے کے لیے لگی ہوئی ہیں کہ شاید عمران خان کوئی ایسی تبدیلی لے کر آئیں گے جو عوام کو ریلیف ملے گا۔ اپنے ہوسٹ ندیم خان کو اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔